آداب۔ ابھی میں آپ سے دکن میں اردو مثنویوں کے ارتقاء کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا۔ یہ گفتگو ابھی جاری ہے۔ آپ نے یہ جان لیا کہ اردو ادب کے فروغ اور اس کی ترویج و اشاعت میں دکن کا کافی اہم رول رہا ہے۔ چند مثنویوں کے متعلق ابھی بات ہوئی ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ دکن میں اردو مثنویوں کی شاندار روایت ہمیں ملتی ہے۔ دکن کی دو سلطنتوں یعنی گولکنڈہ اور بیجاپور نے اردو زبان و ادب کی ترویج میں بہت اہم کردار ادا کیے ہیں۔ جن مثنویوں کے بیان پر گفتگو کا سلسلہ رکا تھا ان کا موضوع عشق تھا۔ کچھ اور موضوعات بھی تھے، معرفت کا، اخلاق کا، کربلا کا ایک موضوع تھا، گیتوں کا ایک الگ تھا، تہذیبی اور سماجی زندگی کی عکاسی کا ایک الگ موضوع تھا۔ تو ابھی تک میں نے اپنی گفتگو کے دوران اس سلسلے کی کئی مثنویوں کے صرف نام بتائے ہیں، یعنی کہ گلشن عشق، قطب مشتری، اسی طرح سیف الملوک و بدیع الجمال، یوسف زلیخا، ہے نا، طوطی نامہ، یہ ساری مثنویوں کے نام میں نے آپ کو بتائے تھے۔ اب ذرا اسے تفصیل سے، ظاہر ہے کہ بہت تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن اجمالی طور پہ ہی صحیح ان تمام مثنویوں کے بارے میں ذرا بھی آپ کو اگر معلوم ہو جائے تو ایک ربط پیدا کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ دکن میں کون سی اہم مثنویاں ہیں اور کن مثنویوں کے ذریعے سے ہم دکن کی، کہنا چاہیے کہ دکن میں مثنوی کے ارتقاء کی کہانی کو صحیح سے لکھ سکتے ہیں۔ گلشن عشق بہت اہم مثنوی ہے اس آیت کی، اس یعنی کہ شمال دکن کی۔ عشقیہ مثنویوں کی روایت میں اسے اہم مقام حاصل ہے۔ 1657 میں یہ لکھی گئی تھی۔ اسے عادل شاہی دربار کے ایک شاعر جس کا نام محمد نصرت اور تخلص نصرتی تھا، اس نے تحریر کیا تھا۔ پھول بن کا ذکر دیکھیے، بار بار وہ ہو جا رہا ہے کہ اتنی اہم مثنوی ابن نشاطی کی بہت مشہور مثنوی ہے پھول بن، اس کا بھی ذکر۔ تو گلشن عشق کو عادل شاہی دربار کے کا جو شاعر نصرتی تھا اس نے تحریر کیا تھا۔ نصرتی کے والد شاہی مسلح دار تھے اور اسی وجہ سے بچپن سے ہی نصرتی کو شہزادہ علی کے ساتھ وہ رہا اور اسے اپنا استاد قرار دیا تھا۔ نصرتی کی جن تصنیفات کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے ان میں گلشن عشق ہے، تاریخ اسکندری ہے اور کلیات شامل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں ہم صرف عشقیہ مثنویوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی کہ مثنوی کا ذکر ہم کر رہے ہیں، تو گلشن عشق کو ہم پیش نظر رکھیں گے۔ اس مثنوی کی جو کہانی ہے وہ منوہر اور مدمالتی کے رومان کی کہانی ہے۔ اس داستان کی بنیاد ایک قدیم روایت پر استوار ہے۔ اسی روایت کو فارسی میں عاقل خان رازی عالمگیری نے اپنے مثنوی مہر و ماہ میں موضوع بنایا تھا۔ فارسی میں یہ قصہ سنسکرت سے آیا تھا۔ دوسری طرف اس کا رشتہ متعلقہ عہد کے قصوں کی روایت سے بھی بہت گہرا تھا۔ قصہ کیا ہے کہ منوہر جو راجہ کا اکلوتا بیٹا ہے اور جو ایک فقیر کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، بچہ جوان ہوتا ہے تو 9 پریوں کا جو جھنڈ ہے اس جھنڈ کی نظر شہزادے پہ پڑتی ہے اور وہ سب پریاں اس کا جوڑا تلاش کرنے کے لیے الگ الگ سمتوں میں جا نکلتی ہیں۔ آخر میں مہارس نگر کے راجہ دھرم راج کی شہزادی مدمالتی پر نظر انتخاب ٹھہرتی ہے اور اسے مہا پلنگ وہ اڑا لاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے پر جان و دل سے فدا ہو جاتے ہیں۔ پریاں شہزادی کا پلنگ مہارس نگر پہنچا دیتی ہیں۔ اب شہزادہ مدمالتی کی تلاش میں نکلتا ہے اور مختلف دشواریوں اور مہمات کو سر کرتا ہوا مدمالتی کی ایک عزیز دوست ہے اور سہیلی ہے چمپاوتی، اس کے پاس پہنچتا ہے۔ تو کرداروں کے نام بھی آپ دیکھیں، مدمالتی، چمپاوتی، ہے نا، تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے اس زمانے کی چیزیں جو سنسکرت سے چیزیں آئیں اس میں کس طرح سے ترجمہ ہوئیں اور اس کو اردو کا قالب دیا گیا۔ یعنی تبع ذات کوئی کہانی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ
اس کو اس طرح سے ڈھالا گیا. وہ مدمالتی کو اپنے ہاں بلا کر کے دونوں کو ملاتی ہے. عین وصل کے وقت جو ہے اس کی ماں آ جاتی ہے اور بیٹی کو جو ہے اس حالت میں دیکھ کر کے وہ اسے غصہ ہو جاتی ہے اور اس کو طوطی بنا دیتی ہے. طوطی چندر سین کے باغ میں اترتی ہے اور اپنی داستان بیان کرتی ہے. وہ طوطی کو اپنے ساتھ لے کر مہارس نگر آتا ہے. راجہ طوطی کا جادو اتارتا ہے اور پھر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے. یہ ظاہر ہے کہ اس قصے کو، یہ قصہ بہت طویل ہے، اس میں بہت ساری جزیات ہیں، ان کو کہاں تک آپ بیان کریں گے، لیکن اجمالی طور پر یہی، موٹے طور پر آپ کہیں تو یہی اس کی پوری کہانی ہے. اب نصرتی کا کمال یہ ہے کہ اس نے مثنوی لکھتے وقت فارسی مثنوی کے معیار کو سامنے رکھا ہے اور واقعات اور قصے کے بیان میں محاکات، جزیات نگاری، منظر کشی، تہذیب فضا کی عکاسی کے ساتھ ساتھ جذبات نگاری کو خوب ملحوظ رکھا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مثنوی کا پایا، فنی اور ادبی پایا، بہت بلند ہے. سید میاں خاں ہاشمی بیجاپور کے شاعر ہیں. ان کی شہرت ان کی غزلوں اور خاص طور سے عورتوں کی زبان میں ان کے لطیف جذبات و احساسات کے بیان پر قائم ہے. لیکن ان کی ایک بہت اہم مثنوی یوسف زلیخا ہے. اس کی مثنوی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں عشق کی واردات و کیفیات کا بیان تو ہے ہی، اس میں مذہبی روایات کا بھی عکس ملتا ہے. ایک طویل نظم ہے، ایک طویل نظم ہے جس میں 5100 اشعار ہیں، یعنی یوسف زلیخا جو مثنوی ہے، اور اس میں عشق کی واردات کے ساتھ ساتھ مذہبی روایات کا بھی بیان ہے. عاشق جو شاعر عاجز کی جو مثنوی ہے لیلا مجنوں کی طرح، یہاں بھی یعنی کہ یوسف زلیخا میں بھی آپ کو دکھے گا کہ ہر فصل کا ایک عنوان، ہر فصل کا جو عنوان ہے ایک شعر سے اسے بنایا گیا ہے، اور 54 فصلوں کے سبھی اشعار ہم طرح ہیں اور ایک ہی بحر میں ہیں. ان کو بھی اگر یکجا کر دیں تو ایک مربوط نظم بن جاتی ہے. گویا یہ فن کا کمال ہے، یعنی اس کے کہنا چاہیے کہ فنی طور پر وہ کتنا پختہ ہے شاعر، وہ شاعر کتنا کہنہ مشق ہے. اس کی فکر اور خاص طور سے اس کی فکر میں جو نظم و ضبط ہے وہ یہ دیکھنے لائق ہے کہ ان تمام جو 54 فصلوں کے اشعار ہیں ان کو جب آپ جوڑ کر کے الگ کرتے ہیں تو ایک کہانی بن جاتی ہے. اس مثنوی کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس میں ہاشمی کے بیان پر قدرت جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس میں پختگی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ کمال کی بات ہے، یہ آسان کام نہیں ہے اس طرح سے چیزوں کو برتنا. اس میں قصے کی ترتیب بھی بہتر ہے، مختلف اور متضاد جو عناصر میں ان میں کہنا چاہیے کہ ایک ہم آہنگی، باہمی ربط، منظر کشی، جذبات نگاری اور زر بیان، یہ ساری خوبیاں اور خصائص ہیں جنہوں نے قصے کو جاندار بنا دیا ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت اہم مثنوی ہمارے سامنے آتی ہے. تو گویا لیلا مجنوں اور یوسف زلیخا کا اگر کوئی موازنہ کرتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پہلی یعنی کہ جو لیلا مجنوں جو مثنوی ہے اس کی زبان میں زیادہ صفائی ہے اور کھڑی بولی کی روایت سے وہ قریب تر ہے. لیکن دونوں مثنویوں میں آپ دیکھیں گے کہ جزیات نگاری بھی ہے، مرقع کشی بھی ہے، منظر کشی بھی ہے، واقعات، کیفیات اور عمارت اور موسموں کا بیان تفصیل سے ہوا ہے. آپ جانتے ہیں ابھی بہت ساری عشقیہ مثنویوں کا ذکر ہوا، یہ ایک بہت اہم موضوع تھا اس زمانے میں، ابھی بھی ہے. ظاہر ہے کہ اس سے دل میں گداخت، یہ ایک ذریعہ ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس موضوع پر، عشق کی موضوع پر اردو میں جو اہم مثنویاں ہیں ان میں قطب مشتری کو ایک اہم مقام حاصل ہے. وجہی کے بیان کے مطابق 1609 میں 12 دن میں یہ مثنوی اس نے مکمل کی تھی. اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ قصہ
محمد قلی قطب شاہ کی جو شہزادگی کا جو زمانہ ہے وہ بھاگمتی کے ساتھ جو عشق کی داستان ہے اسے افسانوی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مثنوی کی پوری جو فضا ہے عام طور پر وہ داستان کی ہے، مختلف کردار ہیں، خود بادشاہ کا کردار ہے جو ہیرو کا کردار ہے، قطب شاہ کا مشتری ہیروئن ہے، بنگالی کی شہزادی ہے، مری خاں اس کے پیرلل ایک قصہ چلتا ہے، اس میں ایک وہ ہے مہتاب، پری مہتاب ہے، مہتاب نام کی پری ہے جو شہزادے پر عاشق ہو جاتی ہے لیکن پھر بعد میں اسے اپنا بھائی بنا لیتی ہے۔ اسی طرح سے اس میں مری خاں کے علاوہ اتارد کا بہت اہم کردار ہے، جو جتنے بھی شہزادہ مہمات سر کرتا ہے، جتنی بھی مہمات سر کرتا ہے، اس میں اس کے فیصلے کو بہت اہمیت رہتی ہے، اس کے فیصلے سے، اس کی تدابیر سے وہ مختلف چیزوں میں کامیاب ہوتا ہے، تو بہت ہی جاندار کردار ہے۔ تو یہ مختلف کردار ہے، اور بھی اس مثنوی میں اہم کردار ہیں قطب مشتری میں۔ تو اس کے یہ تو ایسی مثنوی ہے کہ بہت سارے جو ہمارے بی اور ایم اے کے سلیبس میں داخل ہے، تو اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے آگے چل کر کے بھی۔ صرف یہاں پر یہ بتانا کافی ہے کہ اس مثنوی کے تعلق سے دو باتیں بتانی ہیں۔ ایک تو یہ کہ محمد قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کے معاشقے کا بیان ہے یہ جو قطب مشتری ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے توسط سے وجہی نے دکن کی جو تہذیبی زندگی ہے اس کے سیاق و سباق کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کی ہے۔ اس پر پروفیسر محمد حسن کا اس مثنوی پر جو ان کی جو رائے ہے وہ بہت اہم ہے، اور ہمیں ایک نئے سرے سے اس مثنوی پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قطب مشتری مشرقی آرٹ کا نمائندہ فن پارہ ہے، اس کی فضا حقیقی سے زیادہ تخیلی اور اس کا دائرہ کمال محض بیانیہ نہیں بلکہ عارفانہ ہے۔ یہ معرفت تصوف کی نہیں، عملی زندگی جس میں اچھی اور کامیاب زندگی گزارنے کا گر بھی شامل ہے، اس کی مثنوی ہے، انکوٹ۔ اس تبصرے کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ انہوں نے اس مثنوی کی جو بنیادی روح ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، اور بتایا ہے کہ مختلف دیہی عناصر کا اس میں امتزاج ہے، مختلف خطوں اور علاقوں کی جھلک نظر آتی ہے، یعنی کہ اس میں جو مشتری ہے وہ بنگالی کی شہزادی ہے، تو بنگال جاتے ہوئے دکن سے بنگال، آپ سمجھ رہے ہیں، تو پورا جو اور جتنے بھی اس میں جو آویزشیں ہیں، جتنے بھی مقابلے ہوتے ہیں وہ سب شہر کے باہر ہوتے ہیں۔ اس میں ہندو دیومالا کے راکشس کے کردار بھی نمایاں حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ مثنوی میں رامائن سے بھی مشابہت ملتی ہے، جس میں رام چندر جی کو بنواس میں مختلف راکشسوں سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بادشاہ بھی جو شہزادہ ہے وہ بھی مہمات میں ہوتا ہے، عشق کی مہمات میں۔ ویسی یہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو ہیرو ہے وہ بھی مشتری تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راکشسوں پر فتح حاصل کرتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ شہزادے کو مطلب وہ جنگ شہر سے باہر نکلتا ہے جنگ کے لیے، اور بیابان میں آتا ہے، تب وہاں جنگ ہوتی ہے۔ تو شاعر نے یعنی کہ وجہی نے شاعر کا جو زور ہے وہ شہر کی خوبصورتی اور اس کی آرائش و زیبائش کے بیان پر ہے، اور اسی لحاظ سے وہ محل سرا، ایوان، دربار اور محفلوں کا بیان کرتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ اس میں قصہ، کردار نگاری، آویزش اور طرز ادا سبھی کہنا چاہیے کہ جو سبھی باتوں میں، سبھی ان چیزوں میں جو روایتی چیزیں ہیں، جو مقررہ اسالیب ہیں، ان کی پیروی کی گئی ہے۔ تو غور کریں گے تو یہ بھی پتہ چلے گا کہ شاعر نے جو ہے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے اور بیان کی آراستگی میں ہی اپنی استادی دکھائی ہے۔ یہ بات کم دلچسپ نہیں ہے کہ وجہی نے اس مثنوی میں اپنا تصور شعر بھی پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو بے ربط بولے تو بیتاں 25، بھلا ہے جو یک بیت بولے سلیس، سلاست نہیں جس کہرے بات میں یعنی جس کی بات میں
پڑ یا جائے کیوں جز لے کر بات میں، جسے بات کے ربط کا نام نہیں، اسے شعر کہنے سے کچھ کام نہیں، نکو کر تو کئی بولنے کا ہوس، اگر خوب بولے تو یک بیت بس۔ تو مطلب یہ کہ یہ اس کا جو شعر کا جو تصور ہے، جو اس کا تصور نقد ہے، اس سے بھی ہمیں آگاہی ہو جاتی ہے ان اشعار سے، اس مثنوی کو پڑھ کر کے۔ بہرحال اس کے اوپر بہت تفصیل سے ہم بات کریں گے، تو واقعات کی تفصیل بھی اس نے بیان کی ہے، کرداروں کی جو تصویر کشی ہے وہ کرتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں اس نے بیان کی ہیں۔ قطب مشتری کے علاوہ وہاں جو دکن میں بہت اہم مثنوی لکھی گئی، ان میں غواصی کی 3 مثنویوں کا ذکر بھی ضروری ہے کہ اس کی 3 مثنویاں، جیسے ایک مثنوی ہے اس کی مینا ستونتی، دوسری مثنوی ہے سیف الملوک و بدیع الجمال، اور تیسری مثنوی ہے طوطی نامہ۔ ان تینوں مثنویوں کے ماخذ الگ الگ ہیں۔ مینا ستونتی تو آپ جانتے ہیں کہ مشہور ہندوستانی قصے پر مبنی فارسی مثنوی سے ماخوذ ہے۔ دوسری مثنوی جس کا میں نے ذکر کیا سیف الملوک، وہ جو ہے الف لیلہ کی نثری داستان سے، اور طوطی نامہ ضیاء الدین بخشی کی نثری تصنیف طوطی نامہ سے لی گئی ہے، جس کی اصل سنسکرت قصہ جو ہے شک ستتی ہے۔ تو یہ تینوں مثنویاں ہیں، یعنی کہ مینا ستونتی، سیف الملوک بدیع الجمال اور طوطی نامہ، تو یہ سب تینوں مثنویاں ہیں تو اصل میں عشق کے موضوع پر، لیکن ان میں جو عشق کی واردات بیان ہوئی ہیں وہ ذرا الگ الگ ہے۔ مینا ستونتی ان قصوں میں سے ایک ہے جو ہندوستان کی عورتوں کی وفا شیاری کو بطور مثال فارسی میں بار بار نظم کیا گیا ہے۔ تغلقوں کے زمانے میں چندائن کے عنوان سے اس قصے کو نظم کیا، ملازاو اودھی نے اسے کیا تھا، جس میں عورتوں کی وفا شیاری، اس کی جو قربانی ہے، اس کے پردے میں خدا اور بندے کے باہمی تعلق کا قصہ تمثیلی پیرائے میں بیان ہوا ہے۔ کٹنی شیطان ہے جو بار بار مسلسل وفا شیار اور پاک دامن عورت کو برائی پر اکساتی ہے۔ چندا، لورک اور مینا اس کہانی کے مرکزی کردار ہیں۔ لورک اہیر ہے جو اپنی وفا شیار بیوی مینا کو چھوڑ کر چندا کے دام عشق کا اسیر ہو جاتا ہے۔ ساتن مینا پر ڈورے ڈالتا ہے اور اس مذموم کام کے لیے کٹنی کی خدمات لیتا ہے۔ کٹنی جو شیطان ہے وہ ہر موسم میں نئے نئے انداز سے نئے نئے پیترے باندھ کر کے مینا کے جذبات کو بھڑکاتی ہے، جس سے نظم میں 12 ماسی کی، جس میں کہ مختلف مہینوں کا یعنی کہ سال بھر جو ایک فراق زدہ عورت کی کہانی ہوتی ہے، 12 ماسی کی اس میں خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے نظم میں۔ لیکن وفا شیار مینا کے قدم نہیں ڈگمگاتے۔ آخر کار چندا کی وفات پر لورک مینا کے پاس واپس آ جاتا ہے اور اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ یہی کہانی ہے جسے جہانگیر کے دور میں عصمت نامہ کے عنوان سے نظم کیا گیا۔ غواصی کے ہاں اس قصے میں کچھ تبدیلیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس نے جو تبدیلیاں کی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ کٹنی اپنی کوشش میں ناکام ہو کر بادشاہ کے پاس جاتی ہے، اور بادشاہ خود مینا سے بات کرتا ہے اور اس کی استقامت سے اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ لورک اور چندا کو بلا بھیجتا ہے، چندا کو سنسار کراتا ہے اور لورک کو مینا ستونتی کے پاس بھیجتا ہے اور اپنی ہوس سے باز آتا ہے۔ تو غواصی کے قصے میں مینا راجہ بالا کنور کی حسین و جمیل بیٹی ہے اور لورک چرواہا ہے۔ ساتن کی جگہ خود بادشاہ مینا پر عاشق ہو جاتا ہے۔ تو کچھ یہ تبدیلیاں غواصی نے کی ہیں۔ تو ان تبدیلیوں کے باوجود ایک کام غواصی سے نہیں ہو پایا ہے، اور وہ کام کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فارسی قصے میں 12 ماسے کی خوبی کو وہ برقرار نہیں رکھ سکا ہے۔ ٹھیک ہے، مینا ستونتی پدماوت کے طرز کی تمثیلی مثنوی ہے۔ اس میں قدیم ہندوستانی تہذیب کو جو ہے متصوفانہ معنویت کے ساتھ سامنے لایا گیا ہے۔ غواصی نے اسی دائرے میں رہتے ہوئے اپنے جوہر دکھائے ہیں۔
جمیل جالبی نے اس کا موازنہ وجیح کی قطب مشتری سے کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کوٹ کہ غواصی اپنی بات عام زبان میں بغیر کسی مبالغے کے بیان کرتا چلا جاتا ہے، اس کے ہاں جذبات میں وہ شدت نہیں ہے جو وجیح کے ہاں ملتی ہے، اور نہ سراپائے بیان میں وہ شاعرانہ مبالغہ ہے جو وجیح کی مثنوی کی نمایاں خصوصیت ہے۔ یعنی شاعرانہ مبالغہ بھی وجیح کے ہاں تفصیل پر زور ہے اور غواصی کے ہاں اختصار ہے، وجیح کے ہاں شاعرانہ بیان پر زور ہے جبکہ غواصی کے ہاں زور قصے پر ہے انکوٹ۔ تو کچھ چیزوں ایک طرح سے یعنی بہت اچھا موازنہ انہوں نے، بہت تجزیاتی ایک طرح سے موازنہ ہے، اور اس طرح کے موازنے آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ دونوں متن آپ کے سامنے ہو، آپ نے پڑھے ہوں کہ غواصی اپنی بات عام زبان میں بغیر کسی مبالغے کرتا ہے، غواصی کے بارے میں کہا کہ مبالغے سے کام لیتا ہے، اسی طرح سے وہاں تفصیل ملتی ہے وجیح کے ہاں، یہاں پر اختصار سے کام لیا گیا ہے، وہاں پر شاعرانہ بیان پر زور ہے وجیح کے ہاں، غواصی جو ہے قصے پر زور دیتا ہے۔ غواصی کی دوسری مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال ہے۔ سیف الملوک شہزادہ ہے، بدیع الجمال شہزادی ہے۔ سیف الملوک بدیع الجمال کی تصویر کو دیکھ کر کے اس پر عاشق ہو جاتا ہے اور تمام مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے آخر میں محبوب سے ملتا ہے۔ یہاں بھی جو قصہ ہے وہ اس کا جو قصے کا جو ڈھانچہ ہے وہ مقررہ اصولوں کے مطابق ہی ہے اور ضروری عناصر اس میں ملتے ہیں۔ شہزادہ جو ہے عشق، فوق فطری عناصر سے مقابلہ، ایوان، پائیں باغ، جشن اور تقریبات کی دھوم دھام، رقص و نغمہ، درمیان میں غزلوں کی گونج، تو دیکھیں کہ شاعر نے بیان پر خوب جو ہے زور صرف کیا ہے اس میں۔ تو سیف الملوک کے جو عشق کی جو پہلی رات ہے جب وہ عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی کچھ کیفیت غواصی نے بیان کی ہے اور کہتا ہے کہ عجب رات نرمل تھی اس دن کی رات، جھمکتے تھے نورا میں لکھ دھات دھات، نکل آئے کہ چاند تاریاں سی تھی، جھمکتا تھا جگمگاریاں سی تھی، نچھل چند ناسب میں پڑتا تھا، سو جیوں دودھ کیر اور دو دریا تھا، بنے بن پون پگمگاتی تھی، چمن در چمن لگ لگاتی تھی۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ غواصی کی تیسری مثنوی یعنی طوطی نامہ، بخشی کے طوطی نامہ کو سامنے رکھ کر کے نظم کی گئی ہے اور سنسکرت کے قصہ سکتتی کا دکنی ترجمہ ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت تفصیلی مطالعہ ہو سکتا ہے۔ تو دکن میں آپ یہ دیکھا کہ بہت ساری مثنویاں لکھی گئی۔ ایک تو مثنوی جیسا کہ میں نے ذکر کیا پہلے بھی، قدم راؤ پدم راؤ، اس کے بعد جو ہے جو بہت اہم مثنوی تھی وہ اشرف کی نوسنہار تھی، جس میں ادبی پہلو تھا، یعنی کہ جس میں واقعہ کربلا کو اشرف بیابانی نے بہت اچھے انداز میں پیش کیا تھا، اس میں جذبات نگاری اور واقعہ نگاری، منظر نگاری کا جس میں جوہر دکھائے تھے انہوں نے وہ تھی۔ اس کے علاوہ نورس جو کہ مثنوی، اس کی پوری فضا مثنوی کی ہے، اس میں گیتوں کا ذکر ہے، گیتوں، اور اس میں 4 مضامین کے لحاظ سے اس کے موضوعات الگ الگ ہیں۔ اسی طرح سے مقیمی کی چندر بدن و مہیار کا میں نے ذکر کیا، یہ مثنوی بہت اہم تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ بعد میں میر کے ہاں، ناسخ کے ہاں، مصفی کے ہاں اس طرح کی آپ کا بیان دیکھیں گے کہ عاشق اور معشوق دونوں ایک ساتھ مر جاتے ہیں، ان کو قبر میں ایک ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے، اور عاشق کو مردہ دیکھ کر کے اس کے جنازے کی، اس کی میت کی خبر سن کر کے، موت کی خبر سن کر کے وہ معشوق کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور دونوں ایک ساتھ دفن کیے جاتے ہیں۔ تو چندر بدن جو مقیمی کی مثنوی ہے وہ ایک نئے نشان کا پتہ دیتی ہے، جس سے تحریک پا کر کے آگے مثنویوں میں بھی ہمیں ایک بڑا فرق نظر آتا ہے۔ تو دیکھیں کہ مقیمی کی ایک بہت اہم ہو گئی۔ عبد النامہ، ابراہیم نامہ، تو یہ مثنوی تھی کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ اس عہد کی جو تصویر تھی، یعنی کہ جو سماجی زندگی تھی،
یعنی اس میں مثنوی اشرف کی جو مثنوی تھی اس میں مرثیے کو وہ کیا گیا، مثنوی کی فضا، مثنوی مرثیے کی پوری فضا یعنی کہ واقعہ کربلا کو بیان کیا گیا۔ جو ابراہیم نامہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہ قصیدے کو، اس میں قصیدے کی خوبی کو اس میں اپنایا گیا، اور اس عہد کی جو تہذیبی زندگی تھی، جو سماجی زندگی تھی، اس کو بیان کیا۔ اسی طرح سے قطب مشتری کا بیان آپ نے دیکھا، اور یہ کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ابن نشاطی کی جو مثنوی ہے پھول بن، وہ بھی ایک بہت اہم مثنوی ہے جس کا ذکر، بلکہ وہ بھی ایسی مثنویوں میں ہے جس کا ذکر بالکل ایک الگ لیکچر میں ہونا چاہیے۔ پھر غواسی کی مثنویاں آپ نے دیکھی، سیف الملوک بدیع الجمال یا مینا ستونتی، اور اسی طرح سے طوطی نامہ۔ تو یہ ساری مثنویاں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مختلف مثنویاں مختلف عنوانات کے تحت لکھی گئی ہیں، یعنی کہ ان میں مذہب کا بھی ذکر ہے، معرفت کا بھی ذکر ہے، اخلاق کا بھی ذکر ہے، اور عشق کی بھی کیفیات بیان کی گئی ہیں۔ یہ سارے اہم موضوعات تھے جن کو ان مثنویوں نے احاطے میں لیا ہے۔ ہندوستان کی جو قدیم روایات ہیں اور تصورات ہیں ان پر مثنویاں بھی لکھی گئی، یعنی پہلی جو مثنوی جس کا ذکر کیا میں نے، یعنی قدم راؤ پدم راؤ، اس میں کیا دیکھا تھا آپ نے؟ یہ دیکھا تھا کہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں، یعنی کہ قالب میں روح کے داخل ہونے کا معاملہ اس میں تھا۔ تو جو قدیم روایات ہیں اور اسی طرح سے تصورات ہیں اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ مثنویاں لکھی گئی۔ ترجمے کی شکل میں بہت ساری ایسی مثنویاں ہمارے سامنے آئیں جن میں ہم نے دیکھا کہ مشہور اور قدیم زبانوں کے سرمایوں سے اردو شعراء نے استفادہ کر کے اردو مثنوی کو انتہائی ثروت مند بنایا ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اردو مثنوی کی کوئی بھی تاریخ دکن کی خدمات کے بیان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، تو یہ کوئی بیجا بات نہ ہوگی، کیونکہ جس طرح کی ہم خدمات دیکھ رہے ہیں بیجاپور اور گولکنڈہ، خاص طور سے بیجاپور میں خاص طور سے مثنویاں بہت زیادہ لکھی گئیں، تو ان تمام مثنویوں کو اگر آپ نگاہ میں رکھیں گے تو جو اردو مثنوی کا ایک کہنا چاہیے کہ تھورو جو اسٹڈی ہے، جو ایک کمپریہنسو اسٹڈی ہے، وہ آپ کر سکیں گے۔ اور جب بھی مثنوی پر بات کرنی ہوگی تو آپ کے سامنے جب یہ نمائندہ مثنویاں ہوں گی تو آپ کو ایک ربط جوڑنے میں، آگے جب ہم لیکچر دیں گے تو شمال پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ شمال میں کس طرح کی نمایاں مثنویاں لکھی گئی، جو نمائندہ مثنویاں ہیں شمال کی، تو آپ کو ایک پوری مثنوی کی جو ارتقاء کی کہانی ہے، یعنی اس کے ڈیولپمنٹ کی کہانی ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر، یہ حصہ بھی آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔